ملکہ کوسار مری میں برفباری کا نیا سپیل۔ محکمہ موسمیات نے مری اور گلیات میں آج شدید برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ ایکسپریس وے بند، مزید سیاحوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت اور کوجک ٹاک پر برفباری۔ خلات اور چمن میں بھی شدید برفباری۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ برفباری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ قلعہ عبداللہ، پشین اور مسلم باغ میں بارش۔ سندھ کے گورکھ ہل اسٹیشن پر برفباری، پارہ -2 تک گر گیا۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری، رابطے منقطع۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ بابوسر ٹاپ اور نانگا پروت پر 10 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ سوات میں بارش اور برفباری سے نظارے مزید حسین ہو گئے۔ بالائی لوور دیر میں بھی برفباری جاری۔ NDMA نے بارشوں اور برفباری کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور میں ایک بار پھر بادل آ گئے۔ مختلف علاقوں میں بارش، باران رحمت سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان۔ بلوچستان میں شدید برفباری میں ریلوے ٹریکس کی نگرانی۔ فوجی جوان ٹرینوں کے مسافروں کی حفاظت پر مامور۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے جوان ہر دم تیار۔ سخت موسم اور کٹھن حالات میں بھی ریلوے لائنوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، 11 افراد ہلاک۔ 44 ریاستوں میں شدید سردی کی وارننگ جاری۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 17,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری۔ دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر بند کر دیے گئے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی لوگوں کی مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف نے استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ ہیں۔ صدر مملکت UAE کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، $1 ملین سوال برقرار۔ ایونٹ میں شرکت کا فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا، چیئرمین PCB محسن نقوی نے بتا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے ICC کے معاملے پر بریفنگ دی۔ احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ شہباز شریف کی تمام آپشنز سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے کیوں نکالا؟ پاکستان کا تحفظات کا اظہار۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا تھا، میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ ICC نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہو رہا ہے۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کے میچز سری لنکا میں شیڈول ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک نپا وائرس کا حملہ۔ بھارت میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔ ریاست مغربی بنگال میں جان لیوا نپا وائرس سے 100 افراد متاثر۔ مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں T20 ورلڈ کپ کے میچز شیڈول ہیں۔ مختلف ممالک کی 16 ٹیموں اور آفیشلز نے بھارت کا دورہ کرنا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں نپا وائرس 75% تک اموات کی شرح رکھتا ہے۔ اس کا کوئی مؤثر علاج دستیاب نہیں۔ سانحہ گل پلازا کی FIR کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ بلڈنگ میں آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے۔ ہنگامی اخراج کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ FIR میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل۔ گل پلازا میں آتش زدگی کی اطلاع 10:30 پر ملی۔ آگ دکان نمبر 193 پر نیو توکل فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں لگی۔ آگ سے تباہ گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل۔ انتظامیہ نے عمارت کو سیل کرنا شروع کر دیا۔ آتش زدگی میں 73 افراد جاں بحق ہوئے۔ انسانی باقیات کی شناخت سب سے بڑا چیلنج بن گئی۔ اب تک 55 افراد کے لواحقین نے DNA جمع کرائے۔ ان میں سے 23 لاشوں کی DNA سے شناخت ہو سکی۔ تکنیکی ٹیم نے متاثرہ عمارت کا دورہ کیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق اب مزید انسانی باقیات موجود نہیں۔
سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کو ضرور سزا ملے گی۔ گل پلازا کے دکانداروں کا نقصان سندھ حکومت پورا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی چیمبر کی مدد سے نقصانات کا ازالہ کریں گے، دکانداروں کو 2 ماہ میں دکانیں مل جائیں گی۔ سندھ اسمبلی میں ایک بار پھر سانحہ گل پلازا کی گونج، ایم کیو ایم کا سندھ اسمبلی میں شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ جب تک سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ 10 دن ہو گئے لیکن لاشیں نہیں ملی، ہم کہتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہے اسے سزا دی جائے۔ لاہور گلبرگ کے ہوٹل میں آتش زدگی، ہوٹل کے فائر الارم سسٹم کا خودکار طریقے سے کام نہ کرنے کا انکشاف، جبکہ محسن نقوی کا عوام کو ایک اور تحفہ۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن نے جدید ترین مانیٹرنگ نظام شکرا کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں پاسپورٹ سسٹم کو عالمی نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا، نئے نظام سے دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کی مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ وزیر داخلہ نے ای مانیٹرنگ روم، کال سینٹر، فورنزک لیب اور جدید پروڈکشن یونٹ کا بھی دورہ کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان، کہتے ہیں جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے درآمدات میں کمی ہو رہی ہے، زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ مہنگائی کی نئی لہر، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، دکانداروں نے آٹا 20 سے 30 روپے فی کلو مہنگا کر دیا۔ گجرات میں 1 من گندم 3600 سے بڑھ کر 4600 میں فروخت، 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے سے بڑھ کر 1400 روپے کا ہو گیا۔ گوجرانوالہ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1250 سے 1280 روپے میں بکنے لگا، 15 کلو کا تھیلا 1850 سے 1900 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ آٹے کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ رمضان سے پہلے ہی نادار افراد کے لیے اربوں کا ریلیف پیکج تیار، 1 کروڑ افراد کے لیے 47 ارب کا ریلیف، پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی، پنجاب حکومت نادار افراد کو نگہبان کارڈز مہیا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، رمضان کی پیشگی تیاریوں، عوامی ریلیف کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ سے متعلق اجلاس، وزیر اعظم کی قیمتی پتھروں کے ذخائر کو مکمل استعداد کے ساتھ بروئے کار لانے کی ہدایت، کہا قیمتی پتھروں کی برآمدات سے زر مبادلہ حاصل ہوگا، جیم سٹون سینٹرز کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد جیم سٹون سینٹر اگست 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے چاول کے ایکسپورٹرز کو بڑی رعایت دے دی، عالمی مارکیٹ میں پاکستانی چاول کی قیمتیں بھارتی چاول کے برابر آ جائیں گی۔ چاول کے ایکسپورٹرز کو باسمتی چاول پر 9% ڈیوٹی میں رعایت دی گئی، ایکسپورٹرز کو نان باسمتی چاول پر 3% ڈیوٹی میں رعایت ملے گی۔ ڈیوٹیز میں رعایت کا اطلاق 23 جنوری 2026 سے ہوگا۔ نئی تاریخ رقم، سونا مزید 10,900 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 5,32,000 روپے ہو گئی۔ چاندی کا بھی نیا ریکارڈ، پہلی بار قیمت 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلوں کی منظوری دے دی، نیشنل ٹیرف کمیشن ترمیمی بل، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ترمیمی بل شامل، تجارتی ٹیکس، سماجی تحفظ، تعلیم، ریلوے اور انسانی حقوق کے قوانین کا عمل مکمل۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد قوانین فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور میانمار کے وزیر خارجہ نے MOUs پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میانمار کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، پاکستان میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سووی نے کہا کہ اسحاق ڈار کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی۔ کراچی میں دھندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار نوجوان کی جان لے لی، بن سیل ٹاؤن کے موڑ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔
پنجاب میں پالتو شیر رکھنے کی اجازت ختم، مریم نواز نے قانون سے وائلڈ کیٹس رکھنے کی شک ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کا 8 سالہ بچے کے بازو ضائع ہونے کے واقعے کا نوٹس، واجد کو جدید بایونک بازو لگانے کی ہدایت کر دی۔ بلوچستان کے علاقے پشین میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 2 بھائیوں سمیت 5 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 10 سی ٹی ڈی اہلکار بھی زخمی۔ ہلاک ملزمان دہشت گردی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ بھاری اسلحہ، راکٹ اور گولہ بارود برآمد۔ امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر دی، لکھا کہ بحری بیڑا خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ طاقت کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسرائیلی خاتون نے ایران کے خلاف صہیونی پروپیگنڈے کا پول کھول دیا۔ اسرائیلی چینل نے خاتون کو ایران میں پھانسی دینے کی جھوٹی خبر نشر کی۔ خاتون اپنی پھانسی کی خبر دیکھ کر حیران رہ گئی، کہا میں زندہ ہوں، کبھی ایران گئی ہی نہیں، امریکہ ایران پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا امیگریشن پالیسیوں میں اصلاحات کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیاپولس سے آئس ایجنٹس کو واپس بلانے کا عندیہ دے دیا، کہا ہماری ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے، کسی بھی وقت منیاپولس سے ایجنٹ بلا لیں گے۔